بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ کون گیا ہے اسے چھڑانے؟ جیرا بلیڈ وردی پہن کے چاچا نے تشویش سے پوچھا۔ ہاں، میں نے تو منع کیا تھا۔ چاچا کا پارا چڑھ گیا۔ اس نے جیرے کو 101 گالیاں دیں۔ حرامی کتے کا پلا وردی کے بغیر نہیں جا سکتا تھا۔ تھانے دار کی ناجائز اولاد، اچھا ہے آج اندر ہو جائے۔ کچھ زیادہ ہی بے خوف ہو گیا ہے۔ تھانے پہنچ گیا ہے وردی میں، وہ کھال بھی اتار لیں گے، چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ تو خود کیوں نہیں گیا؟ بوبی نے سر کھجایا۔ وہ چاچا، میں نے ادھر ٹیپ ریکارڈر فٹ کیا حاجی صاحب کی گاڑی میں۔ وہ جو اوقاف کے محکمے میں افسر ہیں، ان کی تیسری بیوی کے پاس جو گاڑی تھی، اس میں سے ٹیپ چوری ہو گیا تھا۔ ابھی نئی ہے نا، نخرے بہت اٹھاتی ہے اور فرمائشیں بہت کرتی ہے، مگر ہے بہت کمینی۔ میں نے سلام کر کے انعام مانگا تو کہنے لگی کہ حاجی صاحب دیں گے تجھے انعام، دفع ہو ادھر سے نہیں تو جوتی ماروں گی منہ پر۔ میں نے کہا تھا کینوڈ کا ٹیک چاہیے، لے آیا ہے اٹھا کے پائنیئر کا۔ چاچا مسکرانے لگا۔ کہنا تھا کہ جس دن حاجی صاحب دوسری کے پاس ہوں، اس دن بلا لینا رات کے وقت میرے چاچا کو، وہ خود فٹ کر کے جائیں گے کینوڈ کا ٹیک۔ چوری کا مال بھی مرضی کا چاہیے، ہزاروں کی آمدنی کھانے والے چور، ہمیں ایک نہیں ملتی۔ اس نے تیسری کر لی۔ بوبی نے ایک آہ بھری۔ وے بیوقوف، کتنا سمجھاتا ہوں کہ بس ٹائم پاس کرو گے، گلے لگاؤ پیار سے، مگر کسی کو گلے مت پڑنے دو، بعد میں روتے پھرو گے۔ جا کے پوچھو حاجی سے جس نے 3 روگ پال لیے ہیں، بیوی پرائی اچھی، اپنا زندگی بھر یہی اصول رہا، ہمیشہ خوش رہے۔ میں اس خاندانی بزرگ پر حیران ہوا جو اپنے بچوں کو الٹی پٹی پڑھا رہا تھا۔ بڑے بوڑھے بچوں کے جوان ہوتے ہی فکر میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ کسی خرابی سے پہلے ان کی شادی کر دیں۔ یہ فرما رہے تھے کہ شادی کی تو بڑی خرابی میں پڑ جاؤ گے، تاہم خود بچے بھی ایسے ہی تھے، جیسی روح ویسے فرشتے۔ رئیس اور جیرا بلیڈ آدھے گھنٹے بعد پہنچ گئے۔ جیرا اب شریف لباس میں تھا اور رئیس پولیس کی رسمی چھترول سے کچھ نڈال نظر آ رہا تھا۔ اپنا پرایا دیکھے بغیر اور جرم کی تفصیل جانے بغیر ہر تھانے میں لائے جانے والے کی آؤ بھگت کے طور پر جوتا کاری کی رسم پرانی ہے۔ مجھے دیکھتے ہی رئیس پہلے چونکا اور پھر ساری تکلیف بھول کے مجھ سے لپٹ گیا۔ ابے یار، تو قسم اللہ کی میرا دل کہتا تھا۔ میں نے اسے ایک مکہ مارا۔ دل کے بچے بکواس مت کر، میرے سامنے مجھے چھوڑ کے بھاگ آیا تھا، صورت دیکھ کر دل کی بات کرتا ہے۔ مار پیارے، ایک اور مار، اپنے مقدر میں ہی مار ہے۔ یاروں کی مار اور پیاروں کی مار تو نصیب والوں کو ملتی ہے۔ وہ بولا تو کب آیا؟ میں نے کہا چاچا سے پوچھ، 3 گھنٹے ہو گئے۔ چاچا اس وقت تک جیرے بلیڈ کو ڈانٹ پھٹکار کے فارغ ہو گئے تھے اور وہ اپنی عادت کے مطابق بڑی ڈٹائی سے مسکرا رہا تھا۔ رئیس نے مار کھا لی، میں نے گالیاں کھا لیں، تم سب نے کیا کھایا؟ مگر اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ چھاپا پڑ گیا؟ چھاپا بھی جانی جن گجرانوالہ گیا، اس کا مقابلہ تھا وہاں کسی سے۔ چاچا نے کہا کہ گل خان بھی 2 دن سے غائب ہے، تم جا کے باقی سب کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، اور دیکھو آج چنڈال چوکڑی میں ایک مہمان بھی ہے۔ مہمان نہیں چاچا، اب یہ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ کیوں ناصر؟ جیرے بلیڈ نے کہا۔ میں نے رئیس کی طرف دیکھا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ رئیس نے مجھے غور سے دیکھا۔ یہ تیری حالت کیا ہو رہی ہے؟ تو بیمار ہے؟ باہر چل میرے ساتھ، پھر بتاؤں گا۔ میں نے کہا نہیں پیارے، اپن میں دم نہیں ہے اس وقت، اور یہ سب بھی اپنے ہی ہیں، ان سے کچھ چھپانے کی ضرورت نہیں، انہیں پہلے ہی سب معلوم ہے۔ رئیس بولا میں نے تو دیکھتے ہی اندازہ کر لیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ہے، مگر اس وقت یہاں بھی ایمرجنسی تھی، میں نے اسے لگا دیا ایسے کام میں کہ دل بہل جائے، بعد میں پوچھ لیں گے کہ کیا مسئلہ ہے۔ چاچا نے کہا کیا مسئلہ ہے یار؟ جیرے نے کہا ابھی نہیں، گدھے کے کھر۔ چاچا نے اسے ڈانٹا۔ جلدی کس بات کی ہے؟ آخر جا پہلے کھانے کا بندوبست کر، اسے بھی لے جا اپنے ساتھ۔ میرے انکار سے کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ جیرا مجھے کھینچ کے اپنے ساتھ لے گیا۔ یار لکشمی تک راؤنڈ لگاتے ہیں۔ چاچا آج دعوت کے موڈ میں ہے تمہاری وجہ سے، ورنہ باری میری تھی۔
کس چیز کی باری؟ میں نے اس ٹریکٹر جیسی بغیر مرمت والی جیپ میں سوار ہوتے ہوئے کہا، جو گلی کے آخر میں کھڑی تھی۔ ہر روز کوئی کھانا ساتھ لاتا ہے چاچا، ہوٹل میں کھانے کے خلاف ہے، کہتا ہے جو دل چاہے کرو، مگر یہاں سب کے ساتھ بیٹھ کے کھاؤ۔ جیرے نے جیپ سٹارٹ کی، پھر ڈرائیونگ میرے سپرد کر دی۔ اسی وقت رئیس اور بوبی دوڑتے ہوئے آئے اور چلتی جیپ کے پچھلے حصے میں سوار ہو گئے۔ پچھلے حصے کی سیٹوں کے اوپر لوہے کے موٹے پائپ لگے ہوئے تھے اور سامنے والے حصے کے اوپر 4 اضافی لائٹس لگا دی گئی تھیں۔ بدماشی کے اس اشتہار جیسی گاڑی پر میں نے ایک بار چنڈال چوکڑی کے تمام معزز اراکین کو سوار دیکھ کے سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ آج میں خود اس کو چلا رہا تھا۔ جیپ ایک طاقتور وحشی جانور کی طرح تھی، غرا کے جست لگانے والی اور حملہ کرنے والی اور کسی کو خاطر میں نہ لانے والی۔ اس کی سواری آدم خور شیر کی سواری جیسی خطرناک اور پرلطف تھی۔ میں نے اسے اندھا دھند دوڑایا اور اس کی منہ زور طاقت سے لڑتے ہوئے ویسا ہی محسوس کیا جیسا کہ سرکش گھوڑے کا سوار اسے قابو کرنے کے بعد محسوس کرتا ہوگا۔ اس سے میرے اندر بری ہوئی ٹینشن کچھ کم ہوئی اور میں نے اپنی سانسوں میں سکون نہ ہونے کے باوجود اعصابی سکون کا اثر دیکھا۔ وہ سب بے فکری سے ہنس رہے تھے، ایک دوسرے سے فحش مذاق کر رہے تھے اور گزرے ہوئے دن کے واقعات کا تذکرہ کر رہے تھے۔ وہ خود بھی جیپ کو ایسے ہی چلاتے تھے، چنانچہ کسی نے میری خطرناک ڈرائیونگ کو نوٹ نہیں کیا۔ وہ سب جاہل یا کم تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان کی ذہنی توانائی اپنی زندگی آج کے مسائل کے لیے وقف تھی۔ وہ تاریخ، ادب اور فلسفے یا سیاست پر اعلیٰ خیالات سے واسطہ ہی نہیں رکھتے تھے، ان کے فکر و غم محدود تھے، چنانچہ وہ خوش رہ سکتے تھے۔ اور چاچا پتنگ باز کو خاندانی سربراہ کے طور پر قبول کرنے کے بعد اس کی عائد کردہ پابندیوں کو بھی قبول کرتے تھے، مگر اس کے سوا وہ ہر پابندی سے آزاد تھے۔ یہ اندازہ مجھے واپسی میں ہوا کہ میری جسمانی حالت ہرگز ڈرائیونگ کے قابل نہیں تھی، اور اگر گاڑی میرے کنٹرول سے باہر ہو جاتی تو اس حادثے میں ہم سب اللہ کو پیارے ہو سکتے تھے۔ مگر اس وقت میں ایسے گاڑی چلا رہا تھا جیسے شادو کی بے وفائی کا سارا غصہ گاڑی پر اتار رہا ہوں۔ واپسی پر میں نے خود ہی ڈرائیونگ بوبی کو دے دی۔ میں اتنا تھک گیا تھا کہ میرا سیدھا بیٹھنا بھی محال تھا۔ سراج دھوبی کی دکان ہی اس کے گھر میں داخل ہونے کا راستہ تھی، چنانچہ کبھی بند نہیں ہوتی تھی۔ رات 12-1 بجے بھی کوئی کپڑے لینے آ جاتا تھا تو سراج کے ماتھے پر بل نہیں پڑتے تھے۔ بعض اوقات اسے کاؤنٹر پر میلے کپڑوں کی گٹھڑی پڑی ملتی تھی۔ وہ اپنے مخصوص نشانوں سے پہچان لیتا تھا کہ کپڑے کون چھوڑ گیا ہوگا۔ ایسے بھروسہ کرنے والے گاہکوں کے کپڑے وہ کبھی غائب نہیں کرتا تھا۔ رات کو جب چنڈال چوکڑی کے ممبر اپنے اپنے گھر چلے جاتے تھے تو بیٹھک میں صرف چاچا پتنگ باز رہ جاتا تھا یا اب رئیس رہنے لگا تھا۔ سراج اپنے کمرے میں سونے جاتا تھا تو دکان کی لائٹ آف کر کے شٹر گرا دیتا تھا۔ سراج دھوبی کی بیوی جیسی صابر اور قوت برداشت رکھنے والی عورت میں نے ساری زندگی میں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ شوہر کے کاروباری اور غیر کاروباری معاملات سے بے نیاز اپنے کمرے میں رہتی تھی۔ اسے نہ شوہر کے دوستوں پر اعتراض تھا جو ہر وقت بیٹھک میں چوکڑی جمائے رہتے تھے اور وہاں دن رات پڑے اینٹتے تھے یا شور شرابہ کرتے تھے۔ وہ اپنے آدھے گھر سے برضا و رغبت دستبردار ہو گئی تھی۔ اسے کسی کے مشاغل سے بھی کوئی سروکار نہیں تھا۔ وہ جانتی ضرور ہوگی کہ کون کیا ہے اور کیا کرتا ہے، مگر وہ اپنے شوہر سے سوال جواب نہیں کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سراج دھوبی اس پر عاشق تھا اور شادی کے 7 سال بعد بچے نہ ہونے کے باوجود بیوی کی دلداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا تھا۔ فسادی اور زبان دراز عورت اپنے شوہر سے لڑ کے صرف اس کو گھر سے بیزار کرتی ہے۔ مرد کی فطرت گدھے جیسی ہے، اڑ جائے تو آگے کھینچنے سے پیچھے جاتا ہے۔ اسی لیے انگریز جیسی داناک قوم کا فلسفہ ہے کہ جو عورت محکوم اور مظلوم بن کے خوش رہنا جانتی ہو وہ حکم بھی چلا سکتی ہے اور ظلم بھی کر سکتی ہے۔ سراج یار باش آدمی تھا، لیکن بیوی نے اسے ایسا قابو کر لیا تھا کہ وہ اسی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھاتا تھا، گپ شپ میں ضرور شریک ہوتا تھا، مگر اپنی خوابگاہ میں گھسنے کے لیے اس کی بے تابی رات 12 بجے کے بعد ناقابل برداشت ہو جاتی تھی۔ وہ سب کو چھوڑ کے اٹھ کھڑا ہوتا تھا کہ یار گھر والی مارے گی، بہت دیر ہو گئی۔ سب جانتے تھے کہ گھر والی اللہ میاں کی گائے ہے، چنانچہ سراج کی زن مریدی پر ہنستے
پیسے تھے، ان سب کے پاس ہنسنے اور خوش رہنے کے اسباب کی کمی نہ تھی۔ اس وقت میں بہت دکھی تھا، چنانچہ یہ بیٹھک مجھے بہت اچھی لگی۔ بیٹھک 18 فٹ لمبی اور 12 فٹ چوڑی تھی۔ اس میں بہت موٹا قالین ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک بچھا ہوا تھا، چنانچہ قالین کی دباغت فوم کے گدے جیسی تھی۔ اس پر روز سفید چادریاں بچھائی جاتی تھیں اور گاؤ تکیوں پر اجلے سفید کور ڈالے جاتے تھے۔ یہ سب ڈیکوریشن کا سامان کرائے پر دینے والے کی ایک دکان سے فراہم کیا جاتا تھا اور اس کے بدلے میں سراج ڈیکوریشن والوں سے دلائی کے پیسے نہیں لیتا تھا۔ یہ معاہدہ سراج کے مقابلے میں ڈیکوریشن والوں کے لیے فائدہ مند تھا۔ آج دیواروں پر قرآنی آیات اور اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تغرے بیٹھک کو خانقاہ درویش کا روپ دینے کے لیے آویزاں کیے گئے تھے، ورنہ عام دنوں میں یہاں ریکھا سے عمران خان تک سب کی من پسند تصاویر نظر آتی تھیں۔ سراج کی بیوی نے رات 11 بجے کے بعد ہم 3 افراد کے لیے چائے بنا کے بھیجی۔ بوبی اور جیرا بلیڈ کھانا کھاتے ہی چلے گئے تھے۔ میں تکیے پر سر رکھے لیٹا ہوا تھا اور رئیس کو شادوں کی بے وفائی کا حال سنا رہا تھا۔ رئیس کے ساتھ ہی چاچا پتنگ باز ایک گاؤ تکیے پر کوہنی ٹکائے نیند دراز تھا۔ سراج دھوبی کو میری داستان علم سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی، وہ چائے دے کر سونے چلا گیا۔ رئیس کو جتنا دکھ تھا اس سے زیادہ شرمندگی تھی۔ وہ ایسے وقت میں مجھے چھوڑ کے آ گیا تھا جب مجھے اس کی ضرورت زیادہ تھی، لیکن میں اسے قصوروار نہیں سمجھتا تھا۔ خود مجھے معلوم نہیں تھا کہ جس راہ پر میں عشق کے منہ زور گھوڑے کی طرح بگڈٹ بھاگتا جا رہا ہوں وہ تمام وفا کے پھولوں سے ڈھکی ہوئی نہیں ہے۔ اس میں اچانک بے وفائی کا گڑا منہ کھولے پڑا ہے اور اس کی تہ میں اذیت کے کانٹے ہیں جو روح میں اترتے ہیں تو زندگی کا آزار بن جاتے ہیں۔ چاچا پتنگ باز غور و فکر میں کھویا ہوا لگتا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی سوال نہیں کیا اور کسی ہمدردی کا اظہار نہیں کیا۔ وہ ایسا شخص تھا جو زمانے کی مار کھا کے جذبات کی تندی اور جولانی کو اسی طرح عقل کی لگام سے کنٹرول کرنا سیکھ گیا تھا۔ میرے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے یہ نہیں کہا کہ بے وفا یہ کون سی رونے کی بات ہے، لڑکی ہو یا عورت محبوبہ ہو یا بیوی، محبت میں دو ہی کام کرتی ہیں، یا وفا کرتی ہے یا بے وفائی۔ 50% چانس تو لینا ہی پڑتا ہے اور تو پہلے سے سوچ لیتا یہ بات تو آج اتنا دکھی نہ ہوتا۔ عقل آئے گی تو پتہ چل جائے گا کہ ہر لڑکی شادو ہے۔ فرق اپنی فطرت کا تھا۔ چاچا جذبات کی زبان نہیں سمجھ سکتا تھا اور میں فی الحال عقل کی دلیل سے قائل ہونے والا نہیں تھا۔ خاموشی کے ایک طویل وقفے کے بعد رئیس نے متاسفانہ لہجے میں کہا، بڑی حرامزادی نکلی وہ۔ میں نے کہا، اسے گالی دینے سے کیا فائدہ، میں ہی بے وقوف تھا۔ اب تو کیا کرے گا؟ میں نے کہا، میں کیا کر سکتا ہوں یار، جتنا رونا تھا رو لیا، مرنا ہوتا تو مر جاتا، مگر میں زندہ ہوں، ایک لڑکی کے لیے جان تو نہیں دے سکتا میں۔ چاچا میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، یہ ہوئی نا مردوں والی بات بیٹا، تیری زندگی کے ایک دن پر ایسی 10 نہیں 1000 لڑکیاں قربان۔ میں تو کہتا ہوں کہ اچھا ہی ہوا یہ بھی، ورنہ وہ بعد میں چھوڑ کے جاتی تو زیادہ خرابی ہوتی۔ اسے جانا ہی تھا چاچا، میں نے دکھی لہجے میں کہا۔ مجھے اب اس کے باپ کی یاد آتی ہے، اس نے کہا تھا کہ وہ کبھی تیرے جیسے کنگلے سے شادی نہیں کرے گی، میں جانتا ہوں اسے۔ رئیس کو کچھ مایوسی ہوئی۔ میرا خیال ہے کہ تو کچھ کرے گا، شادوں کو نہیں تو اس بوڑھے گدھ کو ضرور مار ڈالے گا، یا شادوں کو۔ میں نے سب سوچا تھا، مگر یار ہاشمی صاحب نے زبردستی تو شادی نہیں کی، اس سے آہستہ آہستہ خود شادو نے اپنا رنگ بدلا۔ میں تو دیکھ رہا تھا ہاشمی صاحب کو مار کے مجھے شادو نہیں پھانسی ملے گی، اور میں شادو کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتا، تو اسے قتل کیسے کر سکتا ہوں؟ تو اس سے پوچھے گا بھی نہیں کہ یہ ڈرامہ کیوں کیا تھا اس نے تیرے ساتھ؟ پوچھوں گا، میں نے سوچ کے کہا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس کے پاس کوئی لاجواب کرنے والا جواب ہوگا۔ اب تو وہ وکیل کی بیوی بن گئی ہے نا، ہاشمی صاحب نے اسے دلائل سمجھا دیے ہوں گے۔ دکھ مجھے صرف اپنے بے وقوف بننے کا ہے۔ کیا نہیں کیا میں نے، شادوں کے لیے اچھی گزر رہی تھی میری ڈاکٹر مشہود کے گھر میں۔ میں نے عیش و آرام اور عزت سب چھوڑا اور اس فقیروں کے ڈیرے پر خوار ہوا۔
شاہ جی کے کتے کی طرح اس کے آگے پیچھے دم ہلاتا رہا، اس کی دشمنی مول لی، جان پر کھیل کے شادوں کو وہاں سے نکالا۔ آج میں پھر خوار ہوں اور وہ بیٹھی ہے مزے سے لندن کے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں بیٹھی ہے۔ چاچا ہنسا، ابے پھر رہی ہوگی اس وقت لندن یا پیرس کے شاپنگ سینٹرز میں، باپ کا مال سمجھ کے اڑا رہی ہوگی اس وکیل کی دولت کو، وہ ہے بھی تو باپ کے برابر۔ میں نے درد کی ایک ٹیس کو دبا لیا۔ چھوڑو یہ باتیں چاچا، رئیس نے کہا، تو ایسے ہی بھاگ آیا انہیں بتائے بغیر؟ ہیر رانجھا تیرے لیے پریشان ہوں گے، میں پریشانی دور کرنے کے لیے ہی یہاں آیا تھا، میں یہیں رہوں گا، رئیس تیرے ساتھ۔ وہ کھڑا ہو گیا، ہرگز نہیں، یہ جگہ تیرے لائق نہیں ہے، چل اٹھ۔ میں نے انکار کر دیا، یار میں اکیلا رہوں گا تو پاگل ہو جاؤں گا، میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں اور مجھے برے برے خیالات آتے ہیں۔ ہیر رانجھا بہت اچھے ہیں اور میرا بہت خیال رکھتے ہیں، لیکن ان سے میری دوستی کا رشتہ نہیں ہے، میں ان سے وہ ساری باتیں نہیں کر سکتا جو تو سمجھ سکتا ہے۔ تو خود وہاں کیوں نہیں رہا؟ آخر مجھ سے کہتا ہے کہ واپس جا۔ رئیس نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، دیکھ پیارے، ہم میں اور تجھ میں بڑا فرق ہے، اپنی زندگی کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، بس جی رہے ہیں زندگی کو، اور تقدیر جیسی بھی ملی اس پر خوش ہیں۔ خوش رہنا مجبوری بھی ہے اپنی، کیونکہ اسے بدل بھی نہیں سکتے، لیکن تیری بات اور ہے، اور کوئی بات نہیں۔ مجھے بھی معلوم ہے کہ میری تقدیر میں صرف خواب ہیں اور حسرتیں ہیں، محرومی اور ناکامی ہے۔ ایسا نہ ہوتا تو اتنی بڑی دنیا میں اپنا بھی کوئی گھر ہوتا، وہ رشتے ہوتے جن سے انسانیت کی شناخت ہے۔ کیا فرق ہے مجھ میں اور ایک جانور میں؟ اس کے بھی ماں باپ، بہن بھائی اور چاچے مامے کسی کا پتہ نہیں ہوتا۔ ایسی مایوسی کی باتیں اس لیے کر رہا ہے کہ شادوں نے تیرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا، مگر پیارے وقت گزرے گا تو ہماری بات تیری سمجھ میں آئے گی۔ بڑے سے بڑا صدمہ بھول جاتا ہے آدمی، ایک دن خود ہنس ہنس کے بتائے گا کہ پہلے عشق نے تجھے کیسا دیوانہ بنا دیا تھا۔ آدمی جب گڑھے میں گرتا ہے تو اس سے نکلنا سیکھتا ہے، اور پھر یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ اسے زندگی کے راستے پر آنکھیں کھول کے چلنا چاہیے، ٹھوکر کہیں بھی لگ سکتی ہے۔ چاچا نے شفقت سے کہا، ہمیں دیکھو کہ صرف تجربے کے لیے ہر کام کیا، سارے کام اچھے نہیں تھے، مگر برائی کا بھی شعور ہونا چاہیے۔ اگر لوگ دوسروں کے تجربات سے جینا سیکھ سکتے تو پھر نہ کوئی غلطی کرتا، نہ گناہ اور نہ جرم۔ میں نے لاجواب ہو کے کہا، ابھی تو مجھے سجائی نہیں دیتا۔ دیکھ ناصر، تجھے جتنا ہم جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا۔ جیسے ایک گھر میں پیدا ہو کے ہوش سنبھالنے والے ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہم ہیں، نہیں تو بتا دے، رئیس بولا۔ میں نے کہا، اس میں شک کی کون سی بات ہے؟ جب تو مجھے اکیلا چھوڑ آیا تو میں گھبرا گیا تھا۔ ہم نے وہ گھر چھوڑا تھا، تجھے نہیں چھوڑا تھا پیارے، لیکن ہماری دنیا تیرے لائق نہیں ہے، تجھے یہ سب نہیں کرنا ہے جو تقدیر ہم سے کراتی ہے۔ میں نے کہا، یار بار بار تقدیر کو الزام مت دے، تو جو کرتا ہے اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ تو نے ٹھیک کہا، لیکن ہم اتنے ضرور جانتے ہیں کہ ہماری تدبیر بھی سالی تقدیر کی طرح ہی ہوگی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر ہم آج بڑا آدمی بننے کے خواب دیکھنے لگیں تو یہ ایسا ہی ہوگا جیسے کریلے کی بیل آم کا درخت بننے کی سوچے۔ وہ اپنے سہارے پر کھڑی نہیں ہو سکتی، زمین پر رینگتی ہے اور اس کا پھل کڑوا ہی رہے گا۔ آم کے درخت کی طرح اس کا سایہ نہیں ہوگا اور نہ پھل میٹھا ہوگا۔ تو فلسفی ہو گیا ہے، میں نے ہنس کے کہا۔ یہ فلسفی نہیں پیارے، سیدھی سچی بات ہے، تو ترقی کرے گا اور بڑا آدمی بنے گا، یہ ہم جانتے ہیں اور پہلے بھی بتا چکے ہیں تجھے کہ ایک دن ہم ناز کریں گے تیری یاری پر، خواہ تو ہمیں پہچاننے سے بھی انکار کر دے۔ چاچا نے سنجیدگی سے پوچھا، تو وزیر اعظم بننا چاہتا ہے؟ میں نے سخت شرمندگی محسوس کی، وہ بچپن کی نادانی کی بات تھی، یہ رئیس خبیث ہر ایک کو بتاتا پھرتا ہے۔ رئیس نے کہا، لو چاچا شرط لگا لو، چاہو تو ہم سے ایک دن یہ وزیر اعظم بن جائے گا، ہم تو دیکھ رہے ہیں اس کے ستاروں کی چال اور اس کا چلن، اس کی سواری گزرے گی سڑک پر سے تو ہم بھی کھڑے ہوں گے کسی کونے میں اور ہاتھ ہلائیں گے، پھر سینہ تان کے بڑے فخر سے لوگوں کو بتائیں گے کہ یہ اپنا لنگوٹیا تھا، بچپن سے ہم یک قالب دو جان تھے۔